لڑکی: آج امی نے مجھے تمہارے ساتھ موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ لڑکا: او مائی گاڈ، پھر کیا ہوا؟ لڑکی: رکشے کے پیسے واپس لے لیے انہوں نے، تمہیں بتایا تھا نا میں نے، ہماری فیملی بہت سخت ہے۔ بیمار شوہر: مجھے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ بیوی حیرت سے: وہ کیوں؟ شوہر: روز صبح مرغے کی طرح اٹھ جاتا ہوں، پھر گھوڑے کی طرح بھاگ بھاگ کر آفس جاتا ہوں، وہاں سارا دن گدھے کی طرح کام کرتا ہوں، گھر آ کر طوطے کی طرح ہاں جی کرتا ہوں، بکرے کی طرح کھانے میں سبزی ملتی ہے، بلی کی طرح بچے سنبھالتا ہوں، اور پھر رات کو بھینس کے ساتھ سو جاتا ہوں۔ میرے اندر کون سی انسانوں والی بات ہے؟ بیوی بیگم اور وائف میں کیا فرق ہے؟ شیدہ: کچھ خاص نہیں، یہ بھی انڈیا، بھارت اور ہندوستان کی طرح ایک ہی دشمن کے 3 نام ہیں۔ استاد: وعدہ کرو کہ سگریٹ نہیں پیو گے۔ لڑکے: نہیں پیئیں گے سر۔ استاد: لڑکیوں کا پیچھا نہیں کرو گے؟ لڑکے: نہیں کریں گے سر۔ استاد: لڑکیوں سے دوستی بھی نہیں کرو گے؟ لڑکے: نہیں کریں گے سر۔ استاد: اور اپنی زندگی وطن پر قربان کر دو گے؟ لڑکے ایک زبان ہو کر بولے: کر دیں گے سر، ویسے بھی ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے۔ آدھی رات کو اچانک بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر بستر میں نہیں ہے۔ تشویش میں مبتلا سیڑھیاں اتر کر وہ کچن میں آئی، شوہر کو کافی گہری سوچ میں ڈوبے دیکھا تو پوچھا: ڈیئر، تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ شوہر نے سرد آ بھاگ کر جواب دیا: تمہیں یاد ہے ہم 20 سال پہلے چھپ چھپ کر ملتے تھے، اور ایک بار تمہارے ڈیڈی نے ہمیں پکڑ لیا تھا اور گن تان کر مجھ سے کہا تھا کہ یا تو میری بیٹی سے شادی کرو یا 20 سال کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیوی نے جواب دیا: ہاں ڈیئر، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ شوہر آنسو پونچھتے ہوئے: آج میں نے رہا ہو جانا تھا۔ جب بھی گلی میں چلو نظریں جھکا کے چلو، کیونکہ ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کی عزت بڑھتی ہے بلکہ گرے ہوئے پیسے ملنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ پڑوس والی آنٹی 1 گھنٹے ہمارے دروازے پر کھڑے ہو کر امی سے باتیں کر رہی تھی، بیٹھی اس لیے نہیں کہ انہیں دیر ہو رہی تھی۔ پینڈو شہر کے شاپنگ مال میں گیا تو پینڈو کے سامنے سے ایک آدمی گزرا جس کی پینٹ کی پچھلی جیب میں موبائل تھا جو کہ رنگنگ کر رہا تھا۔ پینڈو نے رنگنگ سنی تو بولا: کاش میں بھی شاعری ہوتا اور میری پینٹ پیچھے سے ٹوں ٹوں کرتی۔ ایک آنٹی سے پوچھا کہ مرد کی جمع کیا ہے؟ دل کی بڑاس نکالتے ہوئے بولی: مردود۔ آج 1 ہفتے کے بعد نہایا، یقین کریں رنگ ہی بدل گیا، میرا نہیں یار، صابن کا۔ بیوی سے: اپنے زیورات وغیرہ سنبھال کر رکھ لو۔ بیوی: وہ کیوں؟ وکیل: دراصل میں نے ایک چور کو رہا کروایا ہے، آج وہ ہمارے گھر پر شکریہ ادا کرنے آ رہا ہے۔ تو یہاں تک اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ فیس بک پر لڑکیاں 5000 کے نوٹ کی طرح ہوتی ہیں، ہمیشہ ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ کہیں نقلی نہ نکل جائے۔ میں نے ٹوٹے ہوئے تارے کو دیکھ کر جیسے ہی اپنی شادی کی دعا مانگی، تارا واپس جا کے جڑ گیا۔ بارش شروع ہو گئی، پینڈو کو کالی اینک میں بارش کے قطرے کالے نظر آ رہے تھے۔ پینڈو نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا: یا اللہ، تیری قدرت بھی عجیب ہے، پنڈ میں بارش ہوتی نہیں اور شہر میں کوکو کولا برس رہا ہے۔ جلنے کو آگ کہتے ہیں، بوجھنے کو راگ کہتے ہیں، گارڈن کو باغ کہتے ہیں، جو آپ کے پاس نہیں اسے دماغ کہتے ہیں۔ میں تیرے 64 کے 64 دانت توڑ دوں گا۔ پاس کھڑا ایک پنجابی بولا: ہاں دانت تو 32 ہوتے ہیں۔ پٹھان: مجھے پتا تھا کہ تو بیچ میں بولے گا، تیرے بھی ملا کے بتایا تھا۔ ہمارے ساتھ سلام دعا رکھیے، آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ شادی شدہ مرد اپنے بیوی سے گھر میں ٹھوڈے کھا کر باہر دوستوں کو جا کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج میں گھر سے پائے کھا کر آیا ہوں۔ وفا ڈھونڈنے نکلا تھا، راستے میں وائی فائی مل گیا، وہیں بیٹھ گیا۔ جب بھی فریج سے پانی کی بوتل نکالو لازمی واپس بھر کر رکھو، ورنہ لیکچر موبائل سے شروع ہوگا اور پڑھائی پر ختم ہوگا۔ امریکہ کے 2 سائنسدان اس وقت بے ہوش ہو گئے جب انہیں پتا چلا کہ چپل الٹی پڑی ہونے سے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے۔
ایک پٹھان ڈاکٹر بن گیا. ایک مریض آیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب مجھے سردی بہت زیادہ لگتی ہے. پٹھان نے اسے 2 سویٹر لکھ دیے. ایک مولوی کی معشوقہ تھی. مولوی نے اسے رات 12 بجے ملنے کا کہا لیکن وہ 12 بجے ملنے نہ آئی. مولوی کافی دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہ آئی. مولوی سے صبر نہ ہوا تو اس نے مسجد کے سپیکر میں جا کے اعلان کیا ضروری اعلان سنیے رات کے 12 بج چکے ہیں. مومنو اللہ سے ڈرو اور اپنے وعدے پورے کرو. بزرگ سے پوچھا گیا کہ بیوی کے ساتھ اتنی لمبی زندگی بغیر جھگڑے کے کیسے گزری. جواب آیا کہ شادی کے پہلے دن ہم ایک چیز پر متفق ہو گئے تھے کہ اگر میں غصہ کروں تو تم چپ چاپ کچن میں چلی جایا کرو گی اور اس وقت واپس آؤ جب تک میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. جب بیوی کو غصہ آئے گا تو میں چپ چاپ گھر کے باہر باغیچے میں چلا جایا کروں گا یہاں تک کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اور اس طرح زندگی گزر رہی ہے آرام سے. 50 سال سے باغیچے میں ہی ہو. کریلے اور ٹینڈے تو کھائے نہیں جاتے پاپا کی پریوں سے اور کہتی ہیں جانو فون اٹھاؤ ورنہ زہر کھا لوں گی. ایک آدمی کی بیوی کو ان کے ہی کتے نے کاٹ لیا. وہ مر گئی. اس کی تعزیت کو لوگ آئے. ایک نے اس کے شوہر کے کان میں کہا بھائی مجھے وہ کتا مل سکتا ہے جس کے کاٹنے سے آپ کی بیوی فوت ہوئی ہے. آدمی نے جواب دیا تمہیں کیا لگتا ہے یہ پورا شہر میری بیگم کی تعزیت کرنے آیا ہے؟ یہ سب بھی کتا ہی مانگنے آئے ہیں. لڑکی تیسری بار ڈرائیونگ لائسنس کا انٹرویو دینے گئی. آفیسر نے پوچھا اگر ایک طرف آپ کا شوہر اور دوسری طرف آپ کا بھائی ہو تو آپ کسے مارو گی؟ لڑکی شوہر کو. آفیسر ارے میڈم آپ کو تیسری بار بتا رہا ہوں کہ آپ بریک ماریں گی. مولوی صاحب بڑے غور سے فیشن ٹی وی دیکھ رہے تھے. ایک صاحب نے مولوی صاحب کو فیشن ٹی وی میں اتنا انہماک دیکھ کر ان سے پوچھ ہی لیا مولوی صاحب آپ بھی؟ مولوی صاحب بولے یقین مانو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. ایک سردار پی سی او پر گیا اور آپریٹر کو 2 تھپڑ لگا دیے. بالا کیوں؟ کیونکہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ نمبر ملانے سے پہلے 2 لگانا مت بھولیں. خان موبائل کمپنی میں جاب لینے گیا. پہلے ہی سوال کا جواب دینے پر اسے مار کر باہر نکال دیا گیا. سوال تھا سب سے مشہور نیٹ ورک کون سا ہے؟ پٹھان بولا کارٹون نیٹ ورک. ایک امریکن لاہور آیا. وہ ٹیکسی میں بیٹھا جس کا ڈرائیور سردار تھا. امریکن شاہی قلعہ کتنے دن میں بنا؟ سردار 1 ماہ میں. امریکن ایسا ہمارے ملک میں 2 ہفتے میں بن جاتا ہے. تھوڑا آگے جانے کے بعد پھر پوچھا یہ وابڈا ہاؤس کتنے دن میں بنا؟ سردار صرف 2 ہفتے میں. امریکن ہمارے ملک میں تو 3 دن میں بن جاتا ہے. مینار پاکستان سے گزرے تو امریکن بولا یہ کتنے دن میں بنا؟ سردار کوئی پتہ نہیں صبح تو نہیں تھا. ایک سردار جی بڑی پریشانی میں بیٹھے تھے. کسی نے پوچھا کیا ہوا سردار جی؟ سردار جی کہنے لگے یار میرے سارے دوست مر ہی جا رہے ہیں لیکن میں نہیں جا سکتا. اس نے پوچھا کیوں سردار جی؟ سردار جی نے بتایا مری والوں نے مجھ پر پابندی لگا دی ہے. میں ان کا کرائے کا گھوڑا دوڑا کر لاہور لے آیا تھا. بیگم نے شوہر کو کال کی کہ ونڈو کا لاک نہیں کھل رہا. شوہر بولا تیل گرم کر کے لاک پر ڈال دو لاک کھل جائے گا. بیگم کیا واقعی ایسا ہو جائے گا؟ شوہر ٹرائی تو کرو. بیگم نے تیل گرم کر کے ڈال دیا. 15 منٹ بعد شوہر نے کال کی کہ کیا لاک کھل گیا ہے؟ بیگم بولی اب تو لیپ ٹاپ ہی بند ہو گیا ہے. شوہر لاہ دی لعنت بتا تو دیتی کہ ونڈو کون سی ہے. بیگم ونڈو 7.